بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آ رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@digicom.net.pk۔ فون نمبر 0300-2281-402۔ شکریہ۔ توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ ذکر کے بارے میں حضرت والا کے مختلف ارشادات کا بیان چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت والا فرماتے ہیں کہ اعمال کا انضباط اور ان پر مداومت چاہیے، خواہ کچھ کیفیت ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کر بھی کچھ معمول زیادہ مقدار میں رکھا جائے، یہی طریقہ جمعیت حاصل ہونے کا ہے۔ یہ جو عام شکایت ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ذکر کا کچھ معمولات مقرر کیے، شیخ نے بتائے یا کسی کتاب میں پڑھے اور ان کو معمول میں داخل کیا، لیکن یہ عام شکایت پائی جاتی ہے کہ پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ دن جوش و خروش میں کچھ دن کیا، اس کے بعد دل نہیں لگا، چھوڑ بیٹھے، پھر کسی دن خیال آیا کر لیا، پھر چھوڑ دیا۔ یہ سلسلہ رہتا ہے اور اکثر و بیشتر یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پابندی نہیں ہوتی۔ میرے پاس بھی جو خطوط آتے ہیں ان میں 90% لوگ یہ شکایت کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دل نہیں لگتا ذکر میں۔ تو حضرت نے یہاں دو باتیں فرمائی ہیں، اور اگر وہ دل میں اتر جائیں اور اس پر ہم لوگ عمل کر لیں تو یہ شکایت جاتی رہے۔ پہلی بات تو فرمائی کہ اپنے معمولات کا ایک نظام الاوقات مقرر کرو کہ فلاں وقت میں فلاں کام کروں گا، فلاں وقت میں فلاں کام کروں گا۔ نظام الاوقات مرتب کرتے وقت اپنی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کا لحاظ رکھو۔ مثلا اتنے گھنٹے سونا مجھے ضروری ہے، تو اتنے گھنٹے سونے کے اس نظام میں محفوظ رکھو تاکہ نیند میں کمی نہ آئے۔ کھانے پینے کے لیے جتنا وقت درکار ہے معتدل انداز میں اس کا وقت مقرر کر لو۔ نمازیں اور نمازوں کے جو اوقات ہیں، اپنا جو کاروبار ہے یا ملازمت ہے اس کے جو اوقات ہیں ان کو مد نظر رکھو، اور جو گھر والوں کے حقوق ہیں ان کو بھی مد نظر رکھو کہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔
ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظام الاوقات بنا لو اپنا. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ حضرت کی یہ بات بار بار نقل فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا نظام الاوقات نہیں اس کی زندگی کبھی بھی متوازن نہیں ہو سکتی. نظام الاوقات مقرر کرتے وقت اپنی ساری ضرورتوں کو سامنے رکھو اور ان ضرورتوں کے مطابق اپنے کام کرو. اسی میں کچھ تھوڑا سا وقت ذکر کے لیے مخصوص کر لو کہ بھئی اتنا وقت ہم ذکر میں صرف کیا کریں گے، وہ چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. اگر زیادہ وقت نہیں ملتا تھوڑا ہی صحیح، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مخصوص کر لو. جب ایک مرتبہ نظام الاوقات بنا لیا اور اس میں ساری ضرورتوں کو مد نظر بھی رکھا، اب اس پر ڈٹ جاؤ. جس کام کا جو وقت مقرر ہے اس کام کو اسی وقت میں خرچ کرو، چاہے دل گھبرائے، چاہے دل اکتائے، چاہے سستی لاحق ہو، کچھ ہو، اس کام کو اس وقت کو اسی کام میں صرف کرنا ہے ہر قیمت پر. پھر سستی آئے، کاہلی آئے، دل گھبرائے، اس کا کچھ اثر نہ لو، زبردستی اپنے آپ کو اس کام میں لگاؤ جو وقت جس کام میں مقرر کرے. کیونکہ اگر سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے اس کام میں، تو بھائی نیند کا تو ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا اور نظام الاوقات بناتے وقت اس کا لحاظ رکھ لیا. 6 گھنٹے سونا ہے یا 8 گھنٹے سونا ہے، اس کا پورا لحاظ رکھ لیا. اب اگر نیند آ رہی ہے ایسے وقت میں جو عبادت کے لیے مقرر کیا ہے یا ذکر کے لیے مقرر کیا ہے، اس نیند کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے خلاف اپنے آپ کو زبردستی لگاؤ. نیند کو دور کرنے کی جتنی تدبیریں ہیں وہ اختیار کرو. حضرت والا نے بعض جگہ پر فرمایا کہ وہ جب کبھی آدمی کو ذکر کرتے وقت یا عبادت کرتے وقت نیند آنے لگے تو سیاہ مرچ چبا لو، ایک سیاہ مرچ کا دانہ لے کے چبا لو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے دوہرا فائدہ ہے، نیند بھی غائب ہوگی اور دماغ کی تقویت بھی ہوگی. تو اس کو وہ نیند جو ہے معتبر نہیں. نیند وہ معتبر ہے جس کے لیے وقت تم نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے مقرر کیا، بے شک اس وقت سو جاؤ. اور باقی وقت میں جو آ رہی ہے وہ معتبر نہیں ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. سستی آ رہی ہے تو سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں، زبردستی کر کے اپنے آپ کو لگاؤ اس کام. اور اگر یہ خیال ہو کہ بھائی دل نہیں لگ رہا، لطف نہیں آ رہا، شوق ذوق پیدا نہیں ہو رہا، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف اس کی فکر ہی چھوڑ دو. خواہ کچھ کیفیت ہو یا نہ ہو، لطف آئے یا نہ آئے، شوق ذوق پیدا ہو یا نہ ہو، جوش و خروش ہو یا نہ ہو، عمل بذات خود مطلوب ہے. وہ جو ذکر کا وقت مقرر کیا ہے اس کو اسی کام میں خرچ کرو. جب تک اپنے آپ کو زبردستی اس اصول کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھیے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مصروف آدمی ہوگا؟ 23 سال کی مدت تھوڑی سی لے کر تشریف لائے تھے نبوت کے سارے کام کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کی اصلاح جس میں تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سریے بھی ہیں، نظام حکومت بھی ہے، نظام تعلیم بھی ہے، سارے کام ہیں. لیکن جو اوقات مقرر فرمائے تھے جس کام کے لیے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اس کام کو ضرور انجام دیتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی تھی، اور ساری مکی زندگی میں وہی رہی. اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، بعد میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. لیکن مدنی زندگی میں ازواج مطہرات مختلف اوقات میں ان کی تعداد 7 اور 9 تک بھی پہنچی. معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ بیوی کا حق ہے کہ کچھ وقت اس کے پاس گزارا جائے، تو عصر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے ان کی خبر گیری، ان سے ان کا حال پوچھنا، ان کے خیریت دریافت کرنا، اور تھوڑا وقت ان کے پاس گزارا. اب عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہی کتنا ہے، لیکن تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے. معمول میں داخل تھی یہ بات، یہ معمول مقرر کر لیا. اب اس کو ہر حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے تھے. تو اپنے معمولات میں ہر چیز کا لحاظ، یہ نہیں کہ چونکہ جہاد ہو رہا ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے اور دعوت ہو رہی ہے یہاں گھر والوں کے حقوق پامال ہو گئے، نہیں، اس کا الگ وقت مقرر ہے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور ان کا حق ادا فرماتے ہیں. تو جو وقت جس کام کا مقرر کر لیا جائے اس کی پابندی، یہ سمجھ کر کہ چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن یہ کام کروں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ تھانہ بھون تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور شیخ الہند، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، حقیقت میں تو شیخ العرب والعجم ہے، عرب و عجم کے شیخ ہیں. وہ تشریف لائے تو میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت نے 52 طرح کے کھانے ان کے اعزاز میں تیار کروائے. اور جب وہ کھانا، اتنے سارے کھانے سامنے آئے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی اتنے سارے تم نے کھانے بنوا لیے کیا؟ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ حضرت کیا بتاؤں کہ دل تو اب بھی نہیں بھرا. آپ کے آنے کی مسرت اتنی تھی کہ دل اب بھی نہیں بھرا، دل چاہتا تھا کہ اور بھی کچھ بناؤں. اتنی خوشی استاد کے آنے کی. کھانے کے بعد کھانا کھایا کھلایا، اور اس کے بعد تھوڑی وقت گزرا تھا تو پھر حضرت سے درخواست کی، حضرت شیخ الہند سے، کہ حضرت میں نے یہ وقت جو ہے یہ اپنے بیان القرآن کی تصنیف کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تفسیر لکھ رہا ہے کہ قرآن کریم کی، تو اس کے لیے میں نے یہ وقت مقرر فرما رکھا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں وہ کام کر کے آ جاؤں تاکہ ناغہ نہ ہو. تو کوئی دوسرا ہوتا تو ناراض ہوتا کہ بھئی مجھے گھر پہ بلایا مہمان کو اور تم مجھے چھوڑ کے اس طرح جا رہے ہو دوسرے کام کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ضرور جو معمول ہے وہ پورا کرو، چلے جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر گھر میں استاد بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا دل اس طرف لگا ہوا ہے، اس واسطے دل تو لگا نہیں کام کرنے میں، لیکن جو معمول تھا وہ میں نے تھوڑا بہت پورا کر لیا زبردستی، اور کر کے پھر آ گیا. حضرت نے پوچھا بھائی بہت جلدی آ گئے؟ حضرت وہ مقصد یہ تھا کہ ناغہ نہ ہو، ناغے کی بے برکتی نہ ہو، ناغہ کام جو وقت جس کام کا مقرر کیا ہے وہ کر لوں. الحمدللہ وہ ہو گیا اور اتنا میں نے ناغے سے بچ گیا، تھوڑا بہت کام کر کے آ گیا. تو اس سے بڑا اور کیا موقع ہوگا جب انسان اپنے معمول کو قضا کرتا ہے، جبکہ اتنا بڑا استاد گھر کر آیا ہوا ہے، لیکن معمول کا اپنا وقت پورا کیا. دیکھیے حدیث میں اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا ہوگا اور پابندی سے کیا جائے گا، اس کے اثرات، اس کے انوار، اس کی برکات، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اور ایک دن کیا اور بات کر کے چھوڑ دیا تو اس کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی، وہ فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت والا مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ایک نل ہے اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے اور نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، اگر اس نل کو ایک دم سے بہت تیز چھوڑو پانی اس میں سے اور چھوڑ کر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بند کر دیا اور پھر چھوڑا پھر بند کر دیا تو پتھر پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور اگر ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہے نل میں سے لیکن تب کے مسلسل بغیر وقفے کے ٹپک رہا ہے تو کچھ عرصے میں جا کر پتھر میں سوراخ کر دے گا وہ قطرہ. تو اسی طرح اگر ذکر تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو تو وہ انسان کے قلب میں اللہ جل جلالہ کی محبت اس کے اندر سمانے کا ذریعہ بن جائے گا، دل میں سوراخ کر دے گا. اور اگر کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی چھوڑ دیا گنڈے دار، تو اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دو باتیں، ایک اعمال کا انضباط یعنی اوقات کا انضباط کر کے جو وقت مقرر کر لیا اس کو پابندی سے انجام دو، اور دوسری بات یہ کہ خواہ کچھ کیفیت ہو یا نہ ہو اس فکر میں مت رہو کہ لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، نہ لگے، لیکن تم اپنی طرف سے کام کیے جا رہے ہو اور اپنا جو وقت مقرر کیا ہے اس میں اس کو صرف کیے جا رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اسی میں برکت عطا فرما دیں گے. اور فرمایا کہ یہی طریقہ ہے جمعیت حاصل ہونے کا. ایک بات جو اور ارشاد فرمائی اس میں وہ یہ ہے کہ آج کی زندگی ہو گئی ہے لوگوں کی مصروف، کچھ تو واقعی مصروف ہو گئی یا کچھ زبردستی ہم نے خامخواہ مصروف بنا رکھی ہے، لیکن ہو گئی ہے بہرحال مصروف. وقت کم ملتا ہے، کسی کو ملازمت پہ جانا ہے، کسی کو تجارت پہ جانا ہے، کسی کو اور پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اوقات ذرا کم ملتے ہیں. تو اس میں جو ذکر کا معمول ہے وہ اگر کسی اور معمول کے ساتھ ملا کر اس میں مدغم کر کے بھی انجام دے دیا جائے تو چلو غنیمت ہے. مثلا آدمی کو روز بس میں سفر کرنا پڑتا ہے یا گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے اپنے گھر سے نکل کے یا کام پر جانے کے لیے، تو آدمی یہ سوچے کہ آدھا گھنٹہ میرا گاڑی میں صرف ہوتا ہے تو میں اس کو ذکر میں صرف کر لوں. یا کسی شخص کا کوئی اور معمول ہے، پیدل اس کو چلنا ہوتا ہے اور اس نے سوچا کہ جتنی دیر مجھے پیدل چلنے میں لگے گی تو اتنی دیر میں ذکر کر لوں. اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، نہ ہونے سے بہت بہتر ہے کہ وہ وقت آدمی ذکر میں صرف کر لے. لیکن ساتھ ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ چلو تم نے اپنے معمول کا بیشتر حصہ، یعنی جو تمہارے اوراد وظائف ہیں ان کا بیشتر حصہ چلتے پھرتے گاڑی میں، بس میں یا پیدل چلتے ہوئے پورا کر لیا، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا حصہ ایسا بھی رکھو کہ اطمینان سے، یکسوئی سے بیٹھ کر ذکر کرو. آدھا گھنٹہ فرض کرو معمول ہے ذکر کرنے کا، تو اس آدھے گھنٹے میں سے 20 منٹ تم نے نکال لیے چل پھر کر کرنے میں، کوئی بات نہیں. لیکن 10 منٹ، اور میں تو کہتا ہوں 10 منٹ نہ صرف 5 منٹ بھی یہ طے کر لو کہ 5 منٹ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ذکر کریں گے، شروع میں یا آخر میں. 5 منٹ شروع میں بیٹھ کے کر لیا، باقی چلتے پھرتے کر لیا. 10 منٹ شروع میں بیٹھ کے کر لیا، باقی چلتے پھرتے کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی ایک خاص
ایک خاصیت یہ ہے کہ آدمی جب کسی ایک جگہ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو دوسرے کام دھندوں سے فارغ کر کے ذہن کو یکسو کر کے جو ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ چلتے پھرتے ذکر کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو تھوڑی دیر کم از کم ایسا ہو جائے کہ یکسوئی حاصل ہو گئی اور اس میں کوئی اور دھندا دماغ پر نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. تو یہ اگر اس طرح معمول بناؤ گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ذکر کے انوار و برکات پورے حاصل ہوں گے. یہ ہے 3 باتیں جو حضرت نے اس ملفوظ میں ارشاد فرمائی. اللہ آگے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اثر موقوف ہے تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام و قلت التفات الى التعلقات پر. ان چیزوں کے حصول کے لیے مواعظ کا مطالعہ اور مثنوی کا گو سمجھ میں نہ آئے کرنا چاہیے. یہ دوسرا قدم ہے ذکر کے سلسلے میں. وہ یہ کہ ذکر کا جو فائدہ ہے، دیکھو ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ذکر میں چاہے کوئی کیفیت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ فائدہ مند ہے، یعنی انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. چاہے پوری طرح دل لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو، شوق ذوق نہ ہو رہا ہو، لیکن کیے جا رہے ہو تم تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا، اس معنی میں کہ اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ. ذکر کا دوسرا اثر وہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کا خوف، اس کا جلال دل و دماغ میں سما جائے، اس طرح سما جائے کہ وہ انسان کو معصیتوں سے روکے، گناہوں سے روکے، طاعات پر آمادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرے. یہ فائدہ جو ہے اس کو حاصل ہونے کے لیے حضرت فرماتے ہیں ذکر کے ساتھ ساتھ چند اور کام کرنے ہوں گے تب وہ فائدہ حاصل ہوگا. میں نے عرض کیا کہ جو بھی ذکر کرو گے ثواب انشاءاللہ نقد ہے، اللہ کی رحمت سے ثواب اس پر نقد ہے، لیکن زندگی کو اللہ جل جلالہ کی یاد سے معمور کرنے کا فائدہ، اللہ جل جلالہ کی محبت و عظمت کے دل میں سرایت کرنے کا فائدہ، ہر وقت اللہ جل جلالہ کا استحضار ہونے کا فائدہ، یہ فائدہ چند کاموں پر موقوف ہے، وہ اختیار کرنے ہوں گے ساتھ ساتھ تو فائدہ وہ حاصل ہوگا. وہ کیا ہے؟ پہلا کام جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے تقلیل کلام، بات چیت کم کرنا، اپنی زبان کو قابو میں کرنا، بلا ضرورت اور فضول گفتگو سے پرہیز کرنا، یہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اگر زبان بے تکان چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی، بے فائدہ باتیں ہو رہی ہیں، فضولیات بکی جا رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ ذکر بھی ہو رہا ہے، تو اس ذکر کا پہلا فائدہ تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا، لیکن دوسرا جو فائدہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی یاد، اس کی محبت و عظمت اور جلال دل میں سما جائے، یہ فائدہ کثرت کلام کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا. جب ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی اصلاح منظور ہے تو زبان کو قابو میں کرنا ہوگا، اور زبان کو قابو میں کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فضول گفتگو سے، فضول مجلسوں سے، بے فائدہ اور لا یعنی کلام سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس کے اوپر پابندی عائد کرو. ہمارے والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ بکثرت آ گیا، زبان پر تالا ڈالو. جیسے تالا اگر کسی چیز کے اوپر الماری وغیرہ پہ ڈال دیں تو پہلے چابی لگانی پڑے گی تب کھلے گا نا، اسی طرح زبان پر تالا ڈالو، یعنی اسی وقت زبان کھلے جہاں ضرورت ہو، چابی لگانے کی ضرورت پیش آئے.
پہلے سوچو کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں کہنے کی ہے یا نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، بر وقت ہے کہ نہیں، اور ضروری ہے کہ نہیں۔ اگر بلا ضرورت ہے، فضول ہے، تو رک جاؤ۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل خیرا والا فصمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اچھی بات نکالو ورنہ خاموش رہو، بلا وجہ کی گفتگو نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا زیادہ وہ نجات پا گیا، کیونکہ یہ زبان جو ہے بڑی خراب چیز ہے، یعنی ہے تو بڑی اچھی چیز، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آدمی اس کو غلط استعمال کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کو جہنم میں اونگھے منہ گرانے والی اس سے زیادہ بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ انسان کو جہنم میں اونگھے منہ گرائے۔ اس کا غلط استعمال، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے کی دلازاری کرنا، دوسرے کی تحقیر کرنا، یہ سارے گناہ اس زبان سے وابستہ ہے، اس لیے اس کو کم استعمال کریں۔ تو جہاں جب آدمی اپنی اصلاح کے لیے صوفیاء کرام کے پاس جاتے تھے یا بزرگوں کے پاس، تو ان میں پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ بھائی گفتگو کم کرو، بلا وجہ خواہ مخواہ لایعنی کاموں میں اپنی زبان کو ضائع نہ کرو، اس کو صحیح استعمال کرو۔ تقلیل کلام، پہلے بھی شاید میں نے سنایا تھا واقعہ کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو نوجوان لڑکے آئے بیعت ہونے کے لیے، بلخ سے سفر کر کے، بلخ یعنی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے دہلی پہنچے۔ تو حضرت کی جو مسجد تھی اس میں نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو وضو کرنے کے لیے حوض پر دونوں بیٹھ گئے، حضرت بھی وہاں وضو فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے سنا ان دونوں لڑکوں کو کہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو حوض ہے دہلی کی مسجد کا، یہ حوض بڑا ہے یا وہ بلخ والا میں جو ہمارے مسجد میں ہے وہ بڑا ہے؟ تو ایک کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا وہ بڑا ہے، دونوں میں آپس میں اس پر دلائل چل رہے تھے، بحث ہو رہی تھی کہ یہ حوض بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے۔ حضرت سن رہے تھے۔ نماز کے بعد جب یہ دونوں حاضر ہوئے خدمت میں اور آ کر مدعا بیان کیا کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہ بلخ سے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا بڑا ہے؟ یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بڑے شرمندہ، کہا کہ نہیں، اب بیعت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے۔ لہذا بیعت اس وقت ہوگی کہ جاؤ واپس یہاں کے حوض کو بھی ناپو اور وہاں کے حوض کو بھی جا کر ناپو اور پھر فیصلہ کر کے آؤ میرے پاس، تو پھر بیعت کریں گے۔ اور وجہ یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو ایک تو فضولیات میں گفتگو اور بحث کا بڑا ذوق ہے، اور جب تک فضولیات میں آدمی مبتلا رہے اور فضولیات میں بحث مباحثہ کرتا رہے اس وقت تک طریق کی ہوا نہیں لگ سکتی تصوف کے طریق کی۔ اور دوسرے یہ کہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے کی عادت ہے، بغیر تحقیق کے ناپے بغیر کہہ دیا کہ وہ بڑا ہے، وہ کہہ دیا وہ بڑا ہے۔ تو ان بے تحقیق باتیں کرنا اور فضولیات میں وقت گزارا کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں ابھی تک طریق میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں آیا۔ چنانچہ بھیجا واپس، سزا ایسی دے دی کہ دوبارہ واپس گئے، اور واپس آ کر پھر جب آ گئے پھر تب تائب ہوئے اپنے اس حرکت سے، تب بیعت فرمایا جان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فضولیات میں اپنا وقت گزارنا، اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا اور کثرت کلام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذکر اللہ کے نور کو زائل کر دیتی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ ہم جیسے طالب علموں کو یاد رکھنے کا مقولہ ہے، جو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الجدال والمراء یذهب بنور العلم، کہ بحث و مباحثہ جو ہے
یہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے، علم کا نور ختم کر دیتا ہے، بحث و مباحثہ مناظرہ۔ تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تقلیل کلام ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آگے تفصیل سے بات بھی آئے گی، لیکن یہاں اتنا سمجھ لیں کہ جب ذکر شروع کیا اللہ کا تو پھر اپنی زبان کو ذرا دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ کے فضولیات میں اس کو داخل نہ کرو۔ یہاں اتنی بات وضاحت کر دوں کہ